وسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وعن انس رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من احب ان يبسط له في رزقه وينسأ له في اثره فليصل رحمه. او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. گرامی اسلامی، سورہ نساء کی ایک آیت کریمہ کا بیان کچھ گزشتہ دو جمعوں سے چل رہا ہے. آج بھی اسی آیت کریمہ کا جو اگلا حصہ ہے اس کے بارے میں کچھ باتیں عرض کرنی ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو اپنی بندگی کا حکم دیا. فرمایا کہ واعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا. اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو اور اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت قرار دو. دوسرے نمبر پر والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم دیا. فرمایا کہ وبالوالدین احسانا. والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو. والدین کے ساتھ اس نے سلوک کے بارے میں گزشتہ جمعۃ المبارک پر آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کی تھیں. تیسرے درجے میں اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وبذی القربی، قرابت داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. جو آدمی کے رشتہ دار ہوتے ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے. رشتہ داروں کے ساتھ جو اچھا سلوک کرنے کا حکم ہے اس کو قرآن و حدیث کی اصطلاح میں صلہ رحمی کہا جاتا ہے. صلہ رحمی یہ دو لفظ ہیں، ایک صلہ ہے اور دوسرا رحمی. صلہ کا جو لفظ ہے یہ وصل سے نکلا ہے، آپس میں ملانا، جوڑنا، تعلق قائم رکھنا، رشتہ داری برقرار رکھنا. اور رحمی کا جو لفظ ہے یہ رحم سے نکلا ہے، اور رحم عورت کی اس عضو کو کہا جاتا ہے جس کے اندر بچے کی بناوٹ ہوتی ہے، بچے کی پرورش ہوتی ہے اور پیدا ہونے سے پہلے جہاں پر بچہ ہوتا ہے. تو چونکہ بچہ جس خاتون کے پیٹ سے جنم لیتا ہے اسی خاتون کے حوالے سے پھر اس کی رشتہ داریاں بنتی ہیں. اس وجہ سے اس کو صلہ رحمی کہا جاتا ہے. رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کو اس کا عنوان قرآن و حدیث کی اصطلاح میں صلہ رحمی ہے، اور رشتہ داروں کے حقوق ادا نہ کرنا اور ان کے ساتھ بد سلوکی کرنا اس کا عنوان قرآن و حدیث کی اصطلاح میں قطع رحمی ہے. صلہ رحمی کا قرآن حدیث کے اندر بھی ایک بڑی تاکید فرمائی گئی ہے اور احادیث کے اندر بھی اس کی بڑے فضائل بیان کیے گئے ہیں، اس کی تاکید کی گئی ہے اور قطع رحمی کی بڑی مذمت بیان کی گئی ہے. قرآن حدیث کے اندر بھی اور احادیث کے اندر بھی اس کی مذمت اور اس کے نقصانات بیان کیے گئے ہیں. قرآن حدیث کے اندر کئی مقامات پر صلہ رحمی کا حکم ہے، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کا. ایک تو یہ سورہ نساء کی آیت کریمہ ہے وبذی القربی، اور دوسرا ایک سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وآتِ ذی القربی حقہ، کہ قرابت دار کو اس کا حق ادا کرو. اور ایک آیت ہے جو ہر جمعے کے خطبہ کے اندر پڑھی جاتی ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربی، کہ بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے عدل کا، انصاف کا، احسان کا اور قرابت دار کو دینے کا. تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ رشتہ دار کو دیا جائے، رشتہ دار کا حق ادا کیا جائے. اور اس کے علاوہ قرآن مجید کے اندر اور کئی مقامات ہیں کہ جہاں پر قرابت داری کے حوالے سے، صلہ رحمی کے حوالے سے احکام بیان کیے گئے ہیں اور قطع رحمی کی مذمت بیان کی گئی ہے. کئی آیات ہیں. احادیث کے اندر بھی کئی سارے احادیث ایسی ہیں کہ جن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی کی ترغیب ارشاد فرمائی ہے اور قطع رحمی کی مذمت اور اس کی برائی بیان فرمائی ہے. ایک حدیث جو گزشتہ جمعۃ المبارک میں آپ کے سامنے بیان کی تھی حضرت ابو ہریرہ کی روایت کردہ، اس کے اندر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے سوال کیا کہ من احق بحسن صحابتی،
کہ میرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ حضور نے فرمایا کہ امت ثم امت ثم امت ثم اباک ثم ادناک فادناک، کہ تیری ماں، پھر تیری ماں، پھر تیری ماں، پھر تیرا باپ، پھر تیرا رشتے دار قریبی، اور پھر اس سے قریبی رشتہ دار۔ وہ ہے کہ حدیث کے اندر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے درجے کے اعتبار سے ماں کا، پھر باپ کا، اور پھر قریبی رشتے داروں کا حکم بیان فرمایا ہے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں حجۃ الوداع کے موقع پر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، آپ نے فرمایا کہ اپنی ماں کے ساتھ اس نے سلوک کرو، اپنے باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرو، اپنی بہن کے ساتھ اس نے سلوک کرو، اپنے بھائی کے ساتھ اس نے سلوک کرو، اور پھر قریبی رشتے دار کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول نے بہن بھائی کے ساتھ بھی اس نے سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ بہن بھائی کے ساتھ بہت قریبی رشتہ ہوتا ہے، آدمی کی بہن ہے، اس کا بھائی ہے، تو اس کے ساتھ بھی ایسا سلوک کرنے کا حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف لفظوں کے اندر ارشاد فرمایا۔ اور اس صلہ رحمی کے حوالے سے جو ارشاد ہے کہ جو صلہ رحمی کی اس کی جو فضیلت ہے، ایک حدیث میں نے خطبے کے اندر آپ کے سامنے پڑھی ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احب ان یبسط له فی رزقہ، کہ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق کے اندر کشادگی کی جائے، ویوسع له فی اثرہ، اور اس کے نشانات کو بڑھایا جائے، فلیصل رحمہ، اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ رزق کے اندر کشادگی کی جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو جائے، اس کا رزق وسیع ہو جائے، کشادہ ہو جائے، اور اس کے نشانات کے اندر اضافہ کیا جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی زندگی لمبی ہو جائے، اس کی زندگی کے اندر برکت ہو جائے۔ زندگی لمبی ہونا بھی نہیں بلکہ زندگی کے اندر برکت ہو جائے، کیونکہ مساوات کا زندگی لمبی ہوتی ہے لیکن آدمی کئی سالوں تک صاحب فراش رہتا ہے، بستر پر پڑا رہتا ہے، کوئی اس کے چلنے پھرنے کے نشانات نہیں لگتے۔ یہاں پر یہ نہیں فرمایا گیا کہ اس کی عمر لمبی ہو جائے، بلکہ یہ فرمایا گیا کہ اس کے نشانات ایک قدم اضافہ ہو جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی عمر کے اندر برکت ہو جائے، یہ عمر بھی ہے لیکن ساتھ ساتھ صحت اور عافیت بھی ہے، وہ آدمی چلتا پھرتا ہے، اس کے نشانات کے قدر زمین پر لگتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ یہ دو کام اس کے لیے ہو جائیں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کا بہترین نسخہ یہ ہے کہ وہ آدمی صلہ رحمی کرے، رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، رشتے داروں کے حقوق ادا کرے، تو اس کی برکت سے اس کی زندگی کے اندر بھی برکت ہوگی اور اس کی روزی کے اندر بھی برکت ہوگی۔ اور یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ اپنے مال کے اندر اضافہ کرنے کی فکر سے زیادہ روزی کے اندر برکت کی فکر زیادہ ہونی چاہیے۔ مال کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے لیکن اس مال کا کیا فائدہ کہ اس مال کے اندر برکت نہیں، جو مال انسان کے لیے وبال جان بند ہے، اور جس مال کو صرف جو ہے وہ آدمی محفوظ کرنے کی پر لگا رہے اور اس سے کوئی فائدہ نہ اٹھا سکے، اس مال سے بہتر ہے کہ آدمی کے پاس مال تھوڑا ہو لیکن اس کے اندر آدمی کے لیے برکت ہو۔ اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے انسان کو کثرت مال کی بجائے برکت کا سوال کرنا چاہیے کہ یا اللہ جتنی روزی آپ نے مقدر کی ہے اور جتنی روزی مجھے ملی ہوئی ہے، اے اللہ اس کے اندر برکت عطا فرما دے، اس کے اندر برکت عطا فرما دے۔ اچھا، برکت کا مفہوم بھی سمجھنا چاہیے۔ برکت کے بارے میں ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ انہوں نے اپنے مریدین سے ایک چارپائی کی طرف اشارہ کیا، چارپائی رکھی ہوئی تھی، اس کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ یہ ہمارے پردادا کے زمانے کی چارپائی ہے، اور پھر فرمایا کہ برکت اس کو کہتے ہیں، یعنی کہاں پردادا کے زمانے کا واقعہ، پردادا کے زمانے کی چارپائی ہے، وہ آج ہم بھی استعمال کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس چارپائی کے اندر اتنی برکت رکھی ہے کہ تیسری نسل یا چوتھی نسل اس کو استعمال کرتی ہے۔ تو پھر فرمایا کہ برکت اس کو کہتے ہیں، یعنی برکت اس چیز کو کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے چیز خریدی ہے اور اس چیز سے زیادہ دیر تک وہ فائدہ اٹھاتا رہا، عافیت کے ساتھ فائدہ اٹھاتا رہا، تو زیادہ دیر تک فائدہ اٹھاتے رہنا یہ برکت کا مفہوم ہے۔ تو سو بات ہوتا ہے کہ آدمی کوئی چیز لاتا ہے تو تھوڑی دیر استعمال کرتا ہے، کچھ عرصے تک استعمال کرتا ہے، پھر وہ چیز چوری ہو جاتی ہے، یہ چیز ضائع ہو جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے، استعمال کے قابل نہیں رہتی۔ اور بسا اوقات کوئی آدمی کوئی چیز لاتا ہے اور وہ سالوں سال اس کو استعمال کرتا رہتا ہے، سالوں سال استعمال کرتا رہتا ہے اور عافیت کے ساتھ استعمال کرتا رہتا ہے، تو فرمایا کہ اس کو برکت کہتے ہیں، یہ برکت کا مفہوم ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے روزی کے اندر برکت مانگنی چاہیے، عمر کے اندر بھی برکت مانگنی چاہیے، صحت کے اندر بھی برکت مانگنی چاہیے۔ جب برکت ہوگی تو پھر صحت، آدمی جب صحت مند ہوگا، برکت ہوگی صحت کے اندر، تو آدمی اس صحت سے کافی سارا فائدہ اٹھا لے گا۔
عمر کے اندر برکت ہوگی، تھوڑی عمر سے زیادہ پیدا اٹھا لے گا۔ بعض حضرات کے علم کے اندر یا ان کی عمر کے اندر اتنی برکت تھی کہ انہوں نے اتنی کتابیں لکھ دی کہ ان کی کتابوں کے اوراق کو اگر گنا جائے اور ان کی عمر کے دنوں کو گنا جائے تو ان کی عمر کے دن تھوڑے ہیں اور کتابوں کے اوراق زیادہ ہیں، یعنی انہوں نے تھوڑی عمر کے اندر زیادہ کام کر دیا، تو یہ برکت ہوتی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احب ان یبسط له فی رزقہ، کہ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق کے اندر کشادگی کی جائے، وَيُبْسَطْ لَهُ فِي أَثَرِهِ، اور اس کے نشانات قدم کے اندر اضافہ کیا جائے، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ صلہ رحمی کرنے کے نتیجے کے اندر پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت ہو جاتی ہے، اس کی عمر کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے اور اس کی جو رزق ہے اس کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک سوال بھی بعض لوگوں کے اندر پیدا ہو سکتا ہے، اس کو بھی وضاحت ہو جائے کہ جب انسان، ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب انسان ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے، ابھی تک پیدا نہیں ہوا ہوتا، ماں کے پیٹ کے اندر کسی مرحلے کے اندر جب اس کے اندر روح پھونکی جاتی ہے تو فرشتہ آتا ہے اور فرشتہ اس کے بارے میں 3-4 باتیں لکھ دیتا ہے۔ مثلا یہ لکھ دیتا ہے کہ اس کی عمر کتنی ہوگی، یہ لکھ دیتا ہے کہ اس کا رزق کتنا ہوگا، یہ بھی لکھ دیتا ہے کہ یہ سعید ہوگا، نیک وقت ہوگا، یہ شقی ہوگا، بدبخت ہوگا۔ تو یہ چیزیں وہ ماں کے پیٹ کے اندر ابھی تک بچہ ہے، ابھی تک دنیا کے اندر نہیں آیا، اس کا رزق بھی لکھ دیا گیا، اس کی عمر بھی لکھ دی گئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب عمر لکھ دی گئی ہے اور وہ رزق بھی لکھ دیا گیا ہے، صلہ رحمی کرنے کے نتیجے کے اندر اس کے اندر برکت کیسے ہو جائے گی، اس کے اندر اضافہ کیسے ہو جائے گا؟ تو علماء کرام نے فرمایا ہے کہ وہ دراصل یوں لکھا جاتا ہے، اس آدمی کی عمر تو اتنی ہے لیکن اگر اس نے فلاں ایک عمل کیا تو اس کی عمر میں اتنے دنوں کا اضافہ کر دیا جائے گا۔ اب کسی بچے کو، کسی انسان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اس کی مقدر کا رزق کتنا ہے، اس کی مقدر کی عمر کتنی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے علم میں مثال کے طور پر ایک آدمی کی بچہ ہے، ماں کے پیٹ کے اندر ہے، اس کی عمر لکھی گئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا کہ اس کی عمر 60 سال لکھ دی جائے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا گیا کہ، اور یا فرمایا نہیں گیا لیکن اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ اگر یہ بچہ دنیا کے اندر جانے کے بعد صلہ رحمی اس نے کی تو پھر اس کی عمر 60 کی بجائے 62 سال کر دی جائے گی، 2 سال اضافہ کر دیا جائے گا۔ اب اس بچے کو علم نہیں ہے، بچے کے والدین کو علم نہیں ہے، کسی انسان کو علم نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی علم ہے، اور جب وہ دنیا کے اندر آ کر وہ صلہ رحمی کرتا ہے تو اس کی عمر کے اندر برکت بھی ہو جاتی ہے۔ اور بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ عمر کے اندر ظاہری اعتبار سے، فیگر کے اعتبار سے اضافہ نہیں ہوتا، لیکن اس جتنی آدمی فائدہ 60 سال کی عمر سے اٹھا سکتا تھا اتنا فائدہ اس نے 55 سال کی عمر میں فائدہ اٹھا لیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عمر تو اتنی گئی لیکن اس سے اللہ تعالیٰ نے ایسی برکت عطا فرمائی، ایسی وسعت عطا فرمائی کہ اس نے تھوڑے وقت کے اندر زیادہ کام کر لیا، تو یہ بھی برکت ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے رزق کا معاملہ ہے کہ رزق کے اندر نہیں ہوتا ہے کہ فلاں کا رزق اتنا ہے، لیکن اگر اس نے فلاں نے ایک کام کیا تو اس کا رزق اتنا بڑھا دیا جائے گا۔ اور یا یہ ہے کہ آدمی کا رزق تو اتنا ہی رہتا ہے لیکن اس تھوڑے سے رزق کے اندر آدمی کے اندر اتنی قوت اور صحت آ جاتی ہے کہ وہ زیادہ کھانے کے مقابلے میں تھوڑے کھانے سے بھی وہ زیادہ کام کر سکتا ہے، تو یہ برکت کا مفہوم ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ چیز ہوتی ہے، اس لیے صلہ رحمی کرنے سے آدمی کی عمر کے اندر برکت ہوتی ہے، رزق کے اندر برکت ہوتی ہے، یہ حدیث شریف کے اندر مفہوم بیان کیا گیا ہے۔ قطع رحمی کا کیا ہوگا ہے؟ حدیث شریف کے اندر آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يدخل الجنة قاطع، قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ قطع رحمی کرنے والا یا تو دنیا کے اندر رہتے ہوئے قطع رحمی کی گناہ سے توبہ استغفار کرے، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا شروع کرے، پھر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جنت میں جا سکے گا۔ اور یا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عذاب دے اسے قطع رحمی کی پر، اور عذاب بھگتنے کے بعد پھر وہ جنت کے اندر جانے والا بنے، تو قطع رحمی کی پر یہ وہی ارشاد فرمائی گئی ہے۔ اب ایک اور مسئلہ ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ صلہ رحمی عام طور پر ہمارے یہاں جو ہمارے دلوں کے اندر ایک بات جو فیڈ کی ہوئی ہے، جو ہمارے دلوں کے اندر ایک چیز بیٹھی ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں رشتہ داروں کے سلوک کی بنیاد پر، جوابی بنیاد پر، بدلے کی بنیاد پر، اور یہ صلہ رحمی نہیں ہے۔ حدیث شریف کے اندر واضح طور پر آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس الواصل بالمکافی، بدلہ چکانے والا صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے۔ حضور نے واضح طور پر فرما دیا کہ جو بدلے کا بدلہ چکانے والا ہے وہ صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے، ولکن الواصلہ، لیکن صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے الذی اذا قطع رحمہ وصلہ، کہ جب اس کے ساتھ قطع رحمی کی جاتی ہے تو وہ پھر بھی صلہ رحمی کرتا ہے۔
اور جب اس سے سخت صلہ رحمی کی جاتی ہے تب بھی وہ صلہ رحمی کرتا ہے. یعنی اس کے دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کی بنیاد جو ہے وہ دوسرے رشتہ داروں کا بدلہ نہیں ہے. وہ بدلے میں یہ نہیں دیکھتا کہ انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا ہے میں اس کے مطابق کروں گا، بلکہ وہ للہیت کی بنیاد پر صلہ رحمی کرتا ہے. اور حقیقت میں صلہ رحمی یہی ہے کہ جو آدمی اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر صلہ رحمی کرے، جو رشتہ داروں کی خوشنودی کی خاطر صلہ رحمی کرتا ہے وہ حقیقت میں صلہ رحمی والا نہیں ہے. کیونکہ جب وہ صلہ رحمی کرتا ہے اور جوابی طور پر اس کی صلہ رحمی اسے ملتی ہے تو پھر وہ اس صلہ رحمی پر برقرار رہتا ہے. لیکن جوابی طور پر اگر اسے قطع رحمی کا سامنا کرنا پڑ جائے تو پھر وہ صلہ رحمی جو اس نے کی ہے اس کی پر بھی پچھتاتا ہے میں نے ایسا کیوں کیا، اور پھر آئندہ کے لیے لوگ تہیا کر لیتا ہے کہ آئندہ سے بس شفقت کرنے نہیں. تو یہ جو چیز ہوتی ہے نا یہ للہیت نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی خاطر نہ ہوئی، یہ تو رشتہ داروں کو خوش کرنے کی خاطر ہوگی. اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر جو صلہ رحمی کی جاتی ہے حقیقت میں صلہ رحمی کرنے والا وہی آدمی کہلاتا ہے. تو اس لیے یہ دیکھنا کہ رشتہ داروں نے ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا ہے بدلے میں ہم کیا کریں یہ نہیں، بلکہ اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر ہر رشتہ دار کے ساتھ صلہ رحمی کرنی ہے، قطع نظر اس کے کہ رشتہ دار نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے. بھائی نے ہمارے ساتھ کیا کیا، بہن نے ہمارے ساتھ کیا کیا، پھوپھی نے کیا کیا، چچا نے کیا کیا، ماموں نے کیا کیا، بھانجے نے کیا کیا، فلاں نے کیا کیا، فلاں نے کیا کیا. اس کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو دیکھے بغیر یک طرفہ طور پر آدمی اپنے آپ کو صلہ رحمی پر آمادہ کرے. یک طرفہ طور پر اللہ کی رضا کی خاطر وہ صلہ رحمی کی پر آئے گا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ حقیقت میں صلہ رحمی کرنے والا وہ ہوگا. ورنہ جو آدمی بدلے کا بدلہ چکا دیتا ہے تو وہ دراصل وہ بدلہ چکانے والا ہے، وہ صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے. اس لیے بنیادی طور پر جناب اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر صلہ رحمی کرنے کا عمل کرنا چاہیے. اب ایک حدیث شریف بیان کرتا ہوں جس کے اندر صلہ رحمی کے حوالے سے یہ کسی چیز کی مفہوم کی وضاحت ہے تو بات ختم کرتا ہوں. یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اننی قرابتن، میرے کچھ رشتہ دار ہیں، اصلہم، میں آپ کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہوں، ویقطعونی، اور وہ میرے ساتھ قطع رحمی کرتے ہیں، واحسن الیہم، اور میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں، ویسیئون الی، اور وہ میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، واعفو عنہم، اور میں ان کی بری باتیں برداشت کرتا ہوں، ویجہلون علی، اور وہ میرے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں. فقال، تو انہوں نے اپنا ایک نقشہ کھینچا اور ایک سوال پیش کیا کہ اللہ کے رسول میں کیا کروں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لئن کنت کما قلت، اگر حالت اور حقیقت یہی ہے جیسے تم نے کہا ہے، فکأنما تصفهم البل، تو گویا کہ اپنے اس طرز عمل کی وجہ سے، اپنے اس حسن سلوک کی وجہ سے گویا کہ تو ان کے منہوں کے اندر گرم راکھ ڈال رہا ہے. لا یزال معک من اللہ ظہیر علیہم، اور ان کے خلاف تیرے ساتھ اللہ کی طرف سے ایک مددگار مسلسل رہے گا، ما دمت علی ذلک، جب تک کہ تو اس طرز عمل پر قائم رہے گا. اب اس کے اندر دیکھیے مسلم شریف کی حدیث ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو ایسا ہی کر رہا ہے کہ تو ان کے برے سلوک کے بدلے میں اچھا سلوک کر رہا ہے اور تو ان کی بدتمیزی کے بدلے میں حسن سلوک اور ادب کے ساتھ قائم ہے، ادب کی پر قائم ہے، اور تو ان کے ساتھ قطع رحمی کے بدلے میں صلہ رحمی کر رہا ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ گویا تو ان کے لیے آگ کے اندر جانے کا سامان کر رہا ہے. حقیقت میں وہ غلطی پر ہے اور آپ درست ہیں. آپ درست کام کر رہے ہیں اور وہ غلطی پر ہے، اور غلطی کا خمیازہ ان کو جہنم کی آگ کی صورت کے اندر بھگتنا پڑے گا. تو اس لیے اللہ کے رسول نے اس آدمی کے سوال کے جواب میں یہ نہیں فرمایا کہ تو بھی ان جیسے ہی شروع کرنا شروع کر دو یا ان کے ساتھ صلہ رحمی کو چھوڑ دو، ان کے ساتھ سلام کو ختم کر دو، یہ نہیں فرمایا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس بات کی پر، اس حالت کی پر اگر تم قائم رہو گے تو تمہارے لیے یہ خوشخبری ہے. تو اس لیے یہ دیکھنا کہ آدمی ہمارے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہے، اس کو دیکھے بغیر اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر جو ہے نا تمام رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ حقیقت میں صلہ رحمی کہلاتی ہے، جس کا قرآن اور حدیث کے اندر جا بجا ہمیں تاکید کی گئی ہے اور اس کو فرمایا گیا ہے.